السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ سامعین، آج کی اس آڈیو کلپ میں آپ جانیں گے کہ ایک استاذ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور ہمیں استاذ کو کس قدر اپنا عزیز اور پیارا سمجھنا چاہیے اور کس قدر ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک بات مشہور ہے کہ استاذ بادشاہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ آپ کو بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے، جبکہ ایک مشہور قول یہ ہے کہ جس نے معالج کی عزت نہ کی وہ شفا سے محروم رہا، اور جس نے استاذ کی عزت نہ کی وہ علم سے محروم رہ گیا۔ بلا شبہ اسلام میں معلم یعنی استاذ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم کا منصب عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں بطور معلم مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، یعنی میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ استاذ کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ تیرے دنیا میں آنے کا باعث بنا، یعنی جو حقیقی باپ ہوتا ہے یعنی والد، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم اور آگہی سے نوازا یعنی کہ استاذ۔ ایسے ہی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، کاش میں ایک معلم یعنی استاذ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اور بتایا، میں اسے اپنے استاذ کا درجہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ کو معلوم ہو کہ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فرشتوں پر برتری عطا فرمائی اور پھر انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ نبی آخر الزماں جب منصب رسالت پر فائز ہوئے تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ پڑھنے کے ہی متعلق فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اسے علم حاصل نہ تھا۔ مزید آپ کو معلوم ہو کہ اسلام سے پہلے عربوں میں لکھنا پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بعثت نبوت کے وقت پورے عرب میں صرف 17 افراد ایسے تھے جو صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کی ترویج و اشاعت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ ہجرت مدینہ فرماتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ مسجد کے صحن میں درس و تعلیم کے لیے ایک چبوترے کی تعمیر بھی فرمائی جو صفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ دنیا اسلام کی پہلی درسگاہ قرار پائی جہاں صحابہ کرام اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی تاریکی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور فرمایا۔ اصحاب صفہ دن رات خدمت دین اور حصول علم میں مصروف رہتے۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس ان اصحاب کو درس و تعلیم فرماتے اور ان کی تربیت فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے، امیر وہ ہے، خرچ کرنے والا وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ غزوہ بدر
جب مسلمانوں نے فتح کر لی تو پھر جو وہاں سے کفار و مشرکین قید کر کے لائے گئے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں میں سے جو کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کو اس شرط پر آزاد کر دیا جائے گا کہ وہ مسلمان کے 10 افراد کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے۔ سبحان اللہ، تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور حالانکہ ایسا ہی ہوا تو جس نے پڑھنا اور لکھنا سکھایا تو اسے آزاد کیا گیا۔ شریعت اسلامی میں معلم یعنی استاذ کا مقام اور مرتبہ نہ صرف بہت اعلیٰ اور بلند ہے بلکہ اس کے فرائض منصبی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک استاذ کے لیے ایک شاگرد کو کیسے پیش آنا چاہیے۔ استاذ کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے شاگرد اس کا ادب و احترام کریں، اس لیے جو بھی آپ کا استاذ ہو، جو بھی آپ کا ٹیچر ہو، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ عزت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں، یہ پہلا حق ہے۔ اس کا کہنا مانیں اور جو تعلیم وہ دے اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ استاذ روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہی ہے جتنا ایک باپ کا اولاد پر۔ ماں باپ اگر اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو استاذ اسے اچھی اور باعزت زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، اسے علم کے زیور سے آراستہ کر کے اس کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ استاذ بادشاہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ آپ کو ایک دن بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایسے علم سکھاتا ہے جو علم آپ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے استاذ کو اپنی دعاؤں میں بھی خاص طور پر ضرور یاد رکھا کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے استاذ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری کلپ میں، دوسری ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔